یہ ایک خوشبو لگا کر ایک درخت کے نیچے آیا کرتی تھی اور اس درخت کے نیچے آ کے ایک گانا گایا کرتی تھی. یہ وہ گانا گاتی تھی تو میں بہت مسحور ہوتا تھا. اسی لیے تو کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے لڑکیوں کو تیز خوشبو لگا کر درختوں کے نیچے نہیں جانا چاہیے. کہنے لگا کہ یہ آیا کرتی تھی, یہ روز آتی تھی. ایک دن یہ نہیں آئی تو میں بے چین رہا. پھر یہ 2-3 دن بعد آئی تو میں اس کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا. پھر جب اس نے آنا چھوڑ دیا تو پھر میں نے اس کے پاس جانا شروع کر دیا. اس سے پوچھیں اس کی دوستوں کے نام, میں بتاتا ہوں. پھر اس نے اس کی فرینڈز کے نام بتائے جو میں نے ان کے پیرنٹس کو بتائے. انہوں نے کہا ہاں یہی نام ہے سارے. وہ سامنے بتا رہا تھا نام, اور وہ نام ان کے پیرنٹس ایکسیپٹ کر رہے تھے. ہاں یہ اس کی کلاس کی فرینڈز ہیں, یہ وہ فرینڈز ہیں. کہنے لگا پوچھیں یہ ان سب کے پاس جاتی تھی, اور ان میں سے اس کی جو 2 دوستیں ہیں نا, یہ تو اس کی نری دشمن ہے, یہ اس کا برا چاہتی ہیں, یہ بہت بھولی ہے. اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے, میں اسی کے پاس رہنا چاہتا ہوں, میں جانا نہیں چاہتا. اس کو سمجھائیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, ہمارا بھی دل ہوتا ہے. میں نے اس سے پیار سے اور محبت سے سمجھایا. میں نے کہا دیکھو کلیم, تمہاری محبت سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن تمہاری محبت کی ابتدا غلط تھی. محبت کی ابتدا اگر یک طرفہ ہو تو وہ محبت نہیں ہو سکتی. تم اس بات سے انکار کرتے ہو یا اقرار کرتے ہو؟ کہنے لگا بالکل ٹھیک. میں نے کہا وہ محبت کیسے محبت ہو سکتی ہے جو ون سائیڈڈ ہو, یک طرفہ ہو؟ میں نے کہا وہ یک طرفہ اس طرح سے ہے کہ اس لڑکی نے تو تمہیں نہیں دیکھا. کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک. میں نے کہا صرف تم ہی نے اس کی آواز سنی, تم ہی نے اسے دیکھا, یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتی. تم اس کا انتظار کرتے یہاں تک کہ تم نے پیچھا شروع کیا اور تم نے اسے محبت شروع کر دی. میں نے کہا یار یہ کس طرح کی بات ہوئی؟ یعنی کہ اگر کوئی انسان کسی کو دیکھے اور وہ لڑکی ہو, وہ لڑکا ہو, وہ اس سے محبت نہ کرتے ہوں اور وہ محبت کرنا شروع کر دے اور کہ نہیں میں کرتا ہوں, کرتی رہوں گی جب تک یہ مجھے نہ مل جائے, اس کا بھی تو محبت کرنا ضروری ہے, جبھی تو محبت اپنے انجام کو پہنچتی ہے. میں نے کہا تمہیں اللہ نے جس تخلیق پر پیدا فرمایا ہے, تم نے اس تخلیق میں اپنی محبت کو تلاش کرنا چاہیے. تم دوسری تخلیق میں اس محبت کو تلاش نہ کرو. میں نے کہا تمہیں سکون نہیں ملے گا اور نہ تمہیں سکون آئے گا. میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم نے طریقہ غلط اختیار کیا ہے, تمہاری محبت کا انجام غلط ہے. میں تمہیں چھوڑ دوں گا, یہ تمہیں کسی اور کے پاس لے کے جائیں گے, وہ بھی اسے ماریں گے پیٹیں گے, تم اس لڑکی کو اور مریض کرو گے. میں نے کہا پھر اگر مجھے دوبارہ شکایت ملی اور یہ دوبارہ میرے پاس آئے پھر میں تمہیں سزا دوں گا, کیونکہ میں نہیں برداشت کروں گا کہ تم ایک لڑکی کو اس حد تک سزا دو. میں نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہیں ایک ورد دیتا ہوں, اور تم یہ ورد پڑھو, تمہیں تمہاری وہ محبت ملے گی جس کو تم اس لڑکی میں تلاش کر رہے ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک شرط پر میں جاتا ہوں کہ میں جب بھی آپ سے ملنے آنا چاہوں آپ سے ملنے آنے کی مجھے اجازت ہوگی. میں نے کہا ہاں تمہیں اجازت ہے, جب تمہارا دل چاہے تم آ کر مجھ سے مل سکتے ہو. کہنے لگا مجھے وہ ورد دے دیجئے. میں نے کہا اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم ایک جمعرات غازی بابا, ایک جمعرات قلندر پاک 7 میں, اور تیسری جمعرات مولا حسین کے قدموں میں حاضری دو گے. جنات کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 سیکنڈ میں یہاں 1 سیکنڈ میں وہاں ہوتا ہے. کہنے لگا مجھے منظور ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کو یا ودودوں کا ورد دیا. تو وہ جو ورد ہے وہ میں نے جناتوں کو بھی دیا. میں کیا بتاؤں, کس طرح سے سمجھاؤں کہ جناتوں کے لیے بھی وہ اتنا ورد ثابت ہوا کہ اس نے پھر کافی عرصے بعد آ کر مجھے بتایا کہ اس کو بہت عرصے کے بعد اس کی محبت کا پیار ملا اور اس کا وہاں نکاح ہوا. اس کے بعد میری کلیم سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن وہ جو ملاقات ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ میرا اور اس کے درمیان کا پردہ ہے. اگر میں وہ بتا دوں گا تو وہ اسے سن رہا ہوگا اور وہ ہرٹ ہوگا کہ میں نے اس کا راز نہیں رکھا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنات بھی ہمارے طرح کا احساس رکھتے ہیں. ان کو جاہل عاملوں کے پاس لے جا کر جاہل تجربات نہ کریں, اہل علم کے پاس لے جائیں تاکہ وہ انہیں مخلوق سمجھ کر علاج کریں. وہ صرف آپ کو انسان سمجھ کر ٹریٹ نہ کریں, وہ جناتوں کو بھی مخلوق سمجھ کر تصور کریں اور علاج کریں.